نے کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو ساتوں آسمانوں کی بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سدرۃ المنتہا کی، پھر واپس لے کر آئے رات کے کچھ حصے میں۔ اور وہ پادری کی بات درست کہ رات کے آدھے حصے تک تو وہ دروازہ درست کرتے رہے لیکن ان سے دروازہ بند نہیں ہوا، اور رات کے کچھ حصے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی ساتوں آسمانوں کی معراج سیر کرائی گئی، پھر واپس لایا گیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آقا تیرا معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، آقا تیرا معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، اور میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے، ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے، ڈگمگائے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، آدمیت کو نیک طرز پہ ڈھالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اسی انسان کو محبوب الہ کہتے ہیں، اسی انسان کو محبوب الہ کہتے ہیں، نام سنتے ہی سب صلی علی کہتے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اس کے بعد لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بدہا صاحب کعبہ قوسین او ادنا خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی معجزات عطا فرمائے، جیسا کہ رحمت کائنات کو ایک یہ بھی معجزہ عطا کیا کہ آپ نے کھڑے ہو کر زمین پر چاند کی طرف انگلی کی تو اللہ تعالیٰ نے 2 ٹکڑے کر دیا، اور سب سے بڑا اور تا قیامت تک جو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات کو معجزہ عطا کیا ہے وہ قرآن مجید عطا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے،
اور یہ معجزہ رحمت کائنات کا تا قیامت تک رہے گا۔ اس کے بعد ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا کیا کہ غالباً نبوت کے 10ویں سال اللہ رب العزت نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہ بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کم و بیش 40 دن کا سفر ہے، اور پھر زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، اور یہ پہلے آسمان سے زمین سے لے کر آسمان تک آنے جانے کا جو سفر ہوتا ہے وہ 80-100 سال کا تقریباً ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو ایک رات کے کچھ حصے میں کروایا۔ اللہ کے رسول گئے اور پھر واپس بھی آئے۔ اس بات پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو معراج کروائی گئی، لیکن دوسری بات پہ اختلاف ہے۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روح مبارک کو لے جایا گیا، آپ جس جگہ سو رہے تھے آپ کا جسم مبارک اسی جگہ پر تھا، اور خواب کے اندر آپ کو معراج کرائی گئی۔ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، جیسا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سو رہے تھے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ بعبدہ، عبد کا لفظ صرف اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب جسم اور روح دونوں مل جاتے ہیں۔ اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نہ لے جایا جاتا، صرف آپ کی روح کو لے جایا جاتا یا خواب میں آپ کو سیر کروائی جاتی یا معراج کرائی جاتی، تو یہاں پر روح کا ذکر ہوتا۔ عبد کا لفظ اللہ رب العزت استعمال نہ کرتے۔ جہاں پر انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایسی بات کہ جو انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی، اللہ رب العزت وہاں لفظ سبحان استعمال کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں کہ جس جگہ پر انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں اللہ رب العزت لفظ سبحان استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب قوم سے ناراض ہو کر جاتے ہیں، کشتی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، کشتی پانی کے بنور میں پھنس جاتی ہے، بات مختصر کہ کرہ ڈالا جاتا ہے، ملا کہتا ہے کہ کوئی ایسا انسان اس کشتی کے اندر سوار ہے جس سے اس کا مالک ناراض ہے، جب تک وہ اس کشتی کے اندر ہے ہماری کشتی پار نہیں جا سکتی۔ کرہ ڈالا گیا، 3 دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ الغرض کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پانی کے اندر ڈالا گیا، پھینکا گیا۔ اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا، آرڈر دیا کہ میرا نبی، میرا مہمان آ رہا ہے، اس کو اپنے پیٹ کے اندر لے کر جانا ہے اور ہضم نہیں کرنا۔ اور پھر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10-20 دن نہیں، 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت صحیح سلامت 40 دن کے بعد یونس علیہ السلام کو زمین پر لے کے آتے ہیں،
پانی کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کی تاریکیوں کا اندھیرا۔ انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک انسان مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک زندہ رہے اور مچھلی اس کو ہضم نہ کرے۔ لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان استعمال کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خدا کی قسم اس آیت کا ترجمہ کیا جائے روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ ایک لمبی وضاحت ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ مطلب کہ اللہ رب العزت فرمانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک انسان مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا ہے اور وہ بھی 40 دن تک زندہ رہتا ہے، وہاں اللہ رب العزت لفظ سبحان استعمال کر کے اس بات کو وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے اوپر تہمت لگی 28 دن تک کم و بیش رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی، پریشان ہیں، صحابہ اکرام پریشان ہیں۔ پھر آخر میں جب اللہ رب العزت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں 18 آیات قرآن مجید کی نازل کر کے اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ عائشہ پاک ہے، یہ انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ رب العزت کسی انسان کی گواہی دینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت وہاں لفظ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عائشہ پاک ہے، یہاں بھی لفظ سبحان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی وہ آپ کے جسم سمیت، جسم مبارک سمیت کرائی گئی، آپ کی روح اور جسم دونوں کو لے جایا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جب رحمت عالم ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس 3 فرشتے آتے ہیں، آپ سوئے ہوئے تھے، 3 فرشتے آئے، کھڑے ہو گئے، ایک نے کہا کہ ان میں سے کون ہے؟ آپ کے ساتھ غالباً حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، ایک صحابی اور تھے، 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ ان میں سے کون ہے جس کو لے کر جانا ہے؟ ایک نے کہا یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پیارے لگ رہے ہیں، ان کا یہ ہو سکتے ہیں۔ تیسرے نے کہا چلو پھر لے کر چلتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دن صرف یہی بات ہوتی ہے، لے کر نہیں جاتے۔ تینوں فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ جب تینوں فرشتے واپس گئے، اگلے دن پھر دوبارہ سے آتے ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ کو لے جایا گیا، لے جا کر آب زمزم کے پاس لٹایا گیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سینہ یہاں سے لے کر گردن سے لے کر ناف تک چاک کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، اس میں سے دل کو نکالا گیا، آب زمزم کے ساتھ دل کو دھویا گیا، صاف کیا گیا، پھر ایک جنت سے ایک پیالہ آتا ہے جس کے اندر سونے کا پیالہ ہوتا ہے، جس کے اندر رحمت اور حکمت بری ہوئی ہوتی ہے، وہ میرے سینے کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رحمت کائنات کا سینہ مبارک بند کر دیتے ہیں۔ ایک سواری منگائی گئی رحمت کائنات کے لیے، براق، جس کا نام براق تھا۔ جب اس براق کو لایا جاتا ہے، رحمت کائنات نے فرمایا کہ وہ خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا، اس کی اونچائی اتنی تھی، لمبائی اس کی زیادہ تھی، اور وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی پہلی نظر جاتی تھی اس کا قدم جاتا تھا، اتنا تیز رفتار تھا۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب لایا گیا
وہ اچھلنا اور کودنا شروع کر دیتا ہے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام پاس جا کر براق کے کان میں کہتے ہیں کہ آج تیرے اوپر جو سوار ہونے والے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ تمام انبیاء میں سے، تمام انسانوں میں سے، تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ افضل اور عزت والے ہیں، اور ان سے عزت اور عظمت والا ان سے زیادہ عزت اور عظمت والا کوئی نہیں ہے۔ جب اس براق نے یہ الفاظ سنے، احادیث میں آتا ہے کہ وہ براق اپنی جگہ پر رک گیا اور اس کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ شوخیاں ختم ہو گئیں، وہ ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب سفر شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا چلے آگے جا کے رحمت کائنات ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ بڑی میدان صاف ستھری اور خوبصورت جگہ ہے اور کھجوروں کے باغات ہی باغات ہیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے اتنی خوبصورت اور باغات ہی باغات ہیں؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ہجرت کے بعد والی جگہ ہے، جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے، مدینہ منورہ ہے، یہاں آپ نے کچھ عرصے بعد ہجرت کر کے یہاں آنا ہے، یہ مدینے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں پر آپ نے دیکھا کہ میدان، سفید جگہ، میدان ہی میدان ہے۔ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ اللہ کے رسول نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ مدین کا علاقہ ہے، یہ مدین کا علاقہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر نبوت لے کر آئے تھے، تھوڑا سا آگے گئے ایک جگہ نظر آئی بیت اللحم، اللہ کے رسول کو وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کرنے کا کہا گیا۔ جب اللہ کے رسول نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک جگہ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، کوہ طور سینا کی جگہ، وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کرنے کا جبرائیل امین علیہ السلام نے رحمت کائنات کو کہا۔ اور وہ جگہ تھی کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے، یہ وہ والی جگہ تھی۔ خیر چلتے چلتے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے کافی نشانیاں ظاہر ہوئیں، کافی مقامات اللہ کے رسول کو دکھائے گئے، صرف اس وجہ سے کہ آنے والی قومیں اس بات کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر سبق حاصل کر سکیں، نصیحت پکڑ سکیں۔ رحمت کائنات چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، چلتے چلتے ایک گروہ کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کھیتی کو کاٹ رہے ہیں، کھیتی کاٹتے ہیں پھر بڑھ جاتی ہے، کاٹتے ہیں پھر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ راہ حق کے مجاہدین ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے 700 گنا زیادہ کا اجر و ثواب رکھا ہوا تھا، اور آج ان کو وہ اجر دیا جا رہا ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے رسول یہ کھیتی کاٹتے ہیں پھر بڑھ جاتی ہے، یہ کاٹتے ہیں پھر بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک یہ اجر دیتے رہیں گے۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، ایک گروہ کو دیکھا کہ فرشتے ان کے سروں کے اندر پتھر مار رہے ہیں، پتھر مارتے ہیں، ان کے سر کچلے جاتے ہیں۔ جب ان کے سر کچلے جاتے ہیں، پتھر دور چلا جاتا ہے، فرشتہ پتھر پکڑ کے لاتا ہے، اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بار بار یہی عمل دہرایا جا رہا ہے، پتھر مارتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، مارتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رحمت کائنات حیران پریشان ہوئے، کہا ہے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟
जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं कि जो नमाज तो पढ़ने आते थे, जो इबादत तो करते थे, लेकिन जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का टाइम होता था तो उनके सरों में दर्द शुरू हो जाया करती थी, इनके ऊपर नमाज भारी हो जाया करती थी। अल्लाह ताला ने आज इनके ऊपर ये अजाब मुसल्लत कर दिया है, क़यामत तक इनको ये अजाब दिया जाएगा और ये इस अजाब में क़यामत तक मुब्तला रहेंगे। आगे एक ग्रोह को चलते चलते और देखते हैं कि जिनके आगे कुछ गोश्त रखा हुआ है, एक तरफ साफ सुथरा खुशबूदार खाने वाला गोश्त है एक जगह, और दूसरी जगह गला सड़ा हुआ बदबूदार पीप वाला गंदा गोश्त रखा हुआ है। तो वो लोग एक साफ सुथरे गोश्त को छोड़कर गंदा और बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। उनमें औरतें और मर्द दोनों शामिल हैं। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए जिब्राइल ये कौन से लोग हैं, ये क्या माजरा है? रहमत कायनात को जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं, ये वो मर्द हैं कि जो अपनी हलाल बीवियों को छोड़कर गैर महरम के साथ रातें गुजारा करते थे, वक़्त गुजारा करते थे, और ये वो औरतें हैं जो अपने हलाल खामदों को छोड़कर गैर महरमों के साथ वक़्त गुजारा करती थी। अल्लाह के रसूल क़यामत तक इनके ऊपर ये अजाब मुसल्लत होता रहेगा, इनके ऊपर ये अजाब नाज़िल होता रहेगा। एक शख्स को अल्लाह के रसूल ने देखा कि एक जगह पर एक बड़ा सा बैल एक छोटे से सुराख में से गुजर रहा है, छोटे से सुराख में से गुजर रहा है, वो गुजर जाता है। जब वो उस सुराख में से गुजरता है तो फिर वापस उस सुराख में आना चाहता है, लेकिन वो आ नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने कहा, है जिब्राइल ये क्या माजरा है? जिब्राइल अमीन कहने लगे, अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं कि जो लोग बात तो कर दिया करते थे, लेकिन अपनी बात इतनी बढ़ाकर कर देते थे, इतनी गलत बात कर देते थे कि वो उनके ऊपर भारी हो जाती थी, और वो बात वापस लेना चाहते थे कि हमने ये गलत बोल दिए हैं, गलत बात कर दी है, वो बात हम वापस करना चाहते हैं, लेकिन वो वापस नहीं ले सकते थे। ये वो लोग हैं। एक आदमी को देखा कि एक बहुत बड़ा ढेर जमा किया हुआ है, उस ढेर को उठाने की कोशिश कर रहा है, उस ढेर को सर पर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उठा नहीं पाता, लेकिन उस ढेर को और बढ़ाई जा रहा है और बढ़ाई जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल को बताया गया, जिब्राइल अमीन कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ये वो इंसान है कि जो लोगों की अमानतें लेता था, लोगों से पैसा तो लेता था, लोगों से चीज़ें तो लेता था, लेकिन वापस नहीं करता था, जमा करता जाता था और जमा करता जाता था, लेकिन उठा नहीं सकता, कि आज क़यामत के दिन ये अजाब उसको क़यामत तक जारी रहेगा। इस तरह के बेशुमार वाक़यात रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए। सिर्फ किस वजह से दिखाए गए? कि इस वजह से कि आने वाली जो कौमें हैं वो इससे सबक हासिल कर सकें, इससे सबक हासिल कर सकें कि आने वाली कौमें जो हैं वो इनसे सबक हासिल करके इनसे दूर रह सकें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र करते करते आगे बैतुल मुक़द्दस का दरवाज़ा नज़र आता है। बैतुल मुक़द्दस के बाहर रहमत कायनात की सवारी जो बुराक थी उसको बांधा गया, एक पत्थर के अंदर सुराख करके, अहादीस में आता है कि एक पत्थर के अंदर सुराख करके उस बुराक को बांधा गया। रहमत कायनात अंदर दाखिल हुए, दाखिल होते ही एक बहुत कद्दावर खूबसूरत इंसान नजर आए। रहमत कायनात ने कहा कि जिब्राइल ये कौन है? कहा ये आपके वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। उनसे सलाम किया, आगे गए, आगे एक सफ़ेद बालों वाले कद्दावर खूबसूरत शक्ल वाले खूबसूरत चेहरे वाले इंसान नजर आए। कहा ऐ जिब्राइल ये कौन इंसान है? तो जिब्राइल कहते हैं ये आपके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। खैर वहाँ पर रुके, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबिया वहाँ पर मौजूद थे और सफ़े दुरुस्त करके खड़े हैं। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान दी,
حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے، جنگل بھر گئے، زمین بھر گئی، زمین سے آسمان تک ساری کی ساری جگہ بھر گئی، اتنے فرشتے نازل ہوئے۔ اب اذان ختم ہوئی، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں اور مصلی کی طرف نظر ہے۔ اب ہر ایک نبی کی خواہش ہے کہ آج یہ مقام، یہ عزت اور عظمت اس کو ملے، یہ مقام، یہ عظمت اور عزت ہر نبی کی خواہش ہے کہ آج یہ جماعت کا مقام اس کو ملے۔ لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، جہاں پر آپ موجود ہوں گے وہاں پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہاں آدم تو کیا، خلیل اللہ تو کیا، ذبیح اللہ تو کیا، موسیٰ کلیم اللہ تو کیا، عیسیٰ روح اللہ کیا، کوئی بھی نبی آ جائے، جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر امامت کے لیے کوئی بھی انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ثابت کرنی تھی کہ رحمت کائنات سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور انسان نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ کے رسول موجود ہیں وہاں ان کے علاوہ کوئی اور امامت خطابت نہیں کر سکتا۔ امام الانبیاء اور امام الانبیاء کا اور خطیب الانبیاء کا لقب بھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کرائی، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کا ٹائم دیا گیا۔ کچھ انبیاء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد لوگوں نے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سی گفتگو کی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آسمان کا سفر جب شروع ہوتا ہے، پہلے آسمان پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے جایا گیا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے بات کی، سلام کیا، حال پوچھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف دیکھتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو کچھ بائیں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رحمت کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ ان کی اولاد ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اولاد ہے۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو جنت والے ہیں، جنتی لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو جہنمی لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں ایک ایک کر کے سارے آسمانوں پر گئے، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ جب دوسرے چھٹے آسمان پر گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ہوئی، ان سے گفتگو ہوئی، حال چال پوچھا۔ جب واپس مڑنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زاروں کے تار ہونا شروع ہو گئے۔ رحمت کائنات نے کہا، اے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رونا کیوں شروع ہو گئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بعد آنے والے نبی کی امت اتنی اچھی امت کہ ساری کی ساری جنت میں جا رہی ہے، کافی زیادہ جنت میں جا رہی ہے، اور میری امت جس نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی اور میری بغاوت کی، اس لیے رو رہے ہیں کہ امت محمدیہ میری امت سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر جب گئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ جد الانبیاء، آپ کے باپ، آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔
اس کے بعد رحمت کائنات کو آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے جنت میں لے کر گئے۔ جنت میں داخل ہوئے تو جبرائیل امین کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوئے تو رحمت کائنات نے ایک بہت بڑا محل دیکھا، اس میں بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے، بہت خوبصورت محل دیکھا۔ پوچھا ہے جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ آپ کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ پہلے رحمت عالم اندر جانے لگے، جب سنا کہ حضرت عمر فاروق کا محل ہے رک گئے، اندر نہیں گئے، تھوڑا سا آگے گئے، ایک اور محل دیکھا، بہت خوبصورت، بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، بہت اچھا محل ہے۔ جب رحمت کائنات نے پوچھا کیا جبرائیل امین علیہ السلام یہ محل کس کا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ فرعون کے پاس کام کرنے والی ایک نوکرانی مشاطہ کا محل ہے۔ مشاطہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرعون کی بیٹی شہزادی جو تھی اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے اس کی کنگھی نیچے گرتی ہے اور وہ بے ساختہ بول اٹھی بسم اللہ۔ جیسے آج ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے، گر جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو ہم بسم اللہ کہتے ہیں، اسی طرح اس نے کہا بسم اللہ۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے اس کی بیٹی نے فرعون کی تو کہتی کہ رب تو ہمارا باپ ہی ہے نا، میرا باپ ہی تو اللہ ہے، رب ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا رب اور تیرا رب اور تیرے باپ کا رب بھی وہ ہے جو آسمانوں پر بیٹھا ہے، تیرا رب رب نہیں ہے، تیرا باپ جو ہے وہ رب نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی اس نے اپنے باپ کو بتایا، فرعون کو بتایا کہ یہ نوکرانی یہ بات کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ تم ہمارے رب نہیں، ہمارا رب تو عرش پر بیٹھا ہے۔ اس نے اس کو بلایا، بلا کر دوبارہ سے پوچھا، کہنے لگی کہ تیرا رب اور میرا رب اور تیری بیٹی کا بلکہ تمام دنیا میں رہنے والوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، عرش پر ہے، جو بگڑیاں بنانے والا ہے، جو ڈوبیاں تارنے والا ہے، جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو رزق دینے والا ہے، جو اولادیں دینے والا ہے، وہ آسمان پر بیٹھا ہے، وہی سب کا رب ہے۔ فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے کہا کہ ایک بڑا دیگ کا ایک بڑی دیگ لائی جائے، اس کو آگ کے اوپر رکھ کر گرم کیا جائے، اس دیگ کو اس کڑاہ کو گرم کیا جاتا ہے، آگ کی طرح آگ بنایا جاتا ہے، اس مشاطہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ فرعون کہتا ہے کہ ایک ایک بچے کو اس جلتی ہوئی دیگ کے اندر ڈالتے جائیں اور اس سے پوچھتے جائیں کہ میں تیرا رب ہوں کہ نہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ایک ایک بچے کو اس میں ڈالتے جاتے ہیں، اتنی گرم اور تپتی ہوئی وہ دیگ ہوتی ہے، آگ کی طرح آگ بنی ہوئی، اس کے اندر جس کو ڈالتے ہیں اسی وقت ماس جل کر ہڈیاں چڑمر ہو کر پگھل جاتی، سارا کچھ ختم ہو جاتا۔ ایک ایک کر کے ایک یا دو بچے تھے ان کو ڈالا، جب آخری بچہ رہ گیا اس مشاطہ کی سینے کے ساتھ لگا ہوا دودھ پیتا ہوا آخری بچہ، جب فرعون نے دیکھا کہ یہ بات نہیں مان رہی، اس کے قدم نہیں ڈگمگا رہے، اس کا ایمان نہیں ڈولا ابھی تک، اس نے کہا کہ اس کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے چھوٹے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی کھینچو اور اس جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دو۔ فرعون کے حواریوں نے ایسا ہی کیا۔ ذرا وہ منظر اپنی آنکھوں میں لا کر تو دیکھیں، ایسے ہی ان کو مقام عظمت اور عظمت نہیں ملی۔ اس ماں کے سینے سے چھوٹے سے دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھینا گیا، چھین کر ماں کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈالنے لگے، ماں کے قدم ڈگمگا گئے، ایمان پھر بھی نہیں ڈولا، قدم ڈگمگائے، چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا ہوا نومولود بچہ بول کر کہتا ہے کہ ماں ڈگمگانا نہیں، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں،
اللہ کی جنت نظر آ رہی ہے، جلدی سے چھلانگ لگا دو، یہ تو عارضی مصیبت ہے، عارضی پریشانی ہے، عارضی تکلیف ہے، اصل میں تو آگے دنیا زندگی شروع ہونے والی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بچے بچپن میں بولے تھے، دودھ پیتے ہوئے 4 بچے بولے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی جس بچے نے دی، اس کے بعد جریج ولی جس کی پاک دامنی کی گواہی اس بچے نے دی، اور چوتھا بچہ یہ مشاطہ کا جس کو آگ میں ڈالنے لگی ہیں، اور اس نے گواہی دی کہ اللہ کی جنت نظر آ رہی ہے، چھلانگ لگا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ اس عورت کا، اس نوکرانی کا محل ہے جہاں سے اتنی پیاری خوبصورت خوشبو آ رہی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے واپس آئے، لوگوں کو بتایا، کوئی بات پر یقین اور ایمان نہیں لے کے آ رہا تھا۔ ابو جہل نے سنا، بھاگتا ہوا جب آیا، آ کے میں نے اس دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ بند ہو گیا۔ کہتا میں بڑا حیران پریشان ہوا، باہر ایک بڑا سا پتھر تھا، وہ شروع میں جو بات کی تھی میں نے کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام رحمت کائنات کو لے کر آئے، براق کو وہاں باندھا گیا، ایک پتھر کے اندر سوراخ کر کے وہاں پر باندھا گیا۔ وہ لاٹ پادری کہتا ہے کہ جب میں آیا، دروازہ ہلکا سا ہاتھ لگایا، دروازہ بند ہو گیا، بڑا حیران پریشان ہوا، باہر جو پتھر تھا اس میں سوراخ تھا، اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس جگہ پر کسی جانور کو باندھا گیا ہے، کیونکہ اس کے آس پاس کسی جانور کے نشان تھے۔ اور بات غور سے سنیں، کہتا ہے کہ یہ بالکل درست کہا ہے اس نے، ابو سفیان نے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رات کو وہ دروازہ بند صرف اس لیے نہیں ہونے دیا، مجھے شک تھا کہ آج کسی نبی کو یہاں پر بلایا گیا ہے، آج کسی نبی کی یہاں پر آمد ہے، اس لیے وہ رات دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور اس کے الفاظ سنیں، اس نے کہا تھا کہ رات کے کافی حصہ بیت چکا تھا کہ ہم دروازے کو ٹھیک کرتے رہے، لیکن دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس سے وہ بات، وہ آیت، اس کا مفہوم وہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو 7 آسمانوں کی، بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی، سدرۃ المنتہا کی، پھر واپس لے کر آئے رات کے کچھ حصے میں۔ اور وہ پادری کی بات درست کہ رات کے آدھے حصے تک تو وہ دروازہ درست کرتے رہے، لیکن اس سے دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور رات کے کچھ حصے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی، 7 آسمانوں کی معراج سیر کرائی گئی، پھر واپس لایا گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ کو کئی تحفے دیے گئے، آپ کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ بھی اسی رات دیا گیا، اور کہا گیا 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چکر لگاتے رہے، کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک دفعہ اور جائیں، تھوڑی سی اور کم کروا لیں، میری تو امت 2-3 نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 5 کہاں پڑھے گی؟ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے بار بار اللہ کے سامنے یہ التجا کرتے ہوئے کہ اور کم کر دے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت صرف 5 نمازیں پڑھ لیں، میں اس کو 50 کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ اور اس رات ایک تحفہ، ایک گفٹ اور رحمت عالم کو دیا گیا، کہا کہ اے نبی، تیری امت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کی امت میں سے جب کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرے گا، نیک کام کرنے کا ارادہ کرے گا، تو میں اس کو ایک اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دوں گا، اور جب وہ اس نیکی پر عمل کر لے گا، اس نیکی پر عمل کرنے کے بعد میں اس کو 10 گنا بڑھا دوں گا۔ لیکن دوسری بات، جب تمہاری امت کا کوئی انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں گناہ لکھتا نہیں اور نہ ہی لکھوں گا جب تک وہ اس گناہ کو کر نہیں لیتا، اور جب وہ گناہ کر لے گا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اس طرح کے تحفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کرائی گئی، معراج کرائی گئی، یہ مقامات، یہ واقعات دکھائے گئے، سارا کچھ اس وجہ سے دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آنے والی نسلوں کو اس بات کی وضاحت ہو سکے
کہ ان سے بچ سکیں، نصیحت پکڑ سکیں، ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آ کر لوگوں کو بتایا، اور اسی وجہ سے یہ بتایا، یہ باتیں نشانیاں قرآن و حدیث میں بھی بے شمار ملتی ہیں، صرف اس وجہ سے دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ کن کن وجہ سے کن کن لوگوں کو کیا کیا عذاب ہو رہے ہیں، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔